السلام علیکم معزز سامعین، یورپ، مڈل ایسٹ، افریقہ اور یورپ سے 700 ملین ناظرین کو اپنے شہر میں گرفتار کرنے والا ڈرامہ غازی ارطغرل آذربائیجان، ترکمانستان، قازقستان، ازبکستان، البانیہ، پولینڈ، سربیا، بوسنیا، ہزروگوئینا، ہنگری اور یونان میں ریکارڈ توڑنے کے بعد اب پاکستان میں بھی یکم رمضان المبارک سے پی ٹی وی ہوم پر روزانہ رات 8 بجے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس نے ترکی کو ان 5 ممالک کی صف میں لا کھڑا کیا جن سے امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس جیسے ملک بھی سیریل امپورٹ کر کے اپنے ہاں چلاتے ہیں۔ ارطغرل غازی نے جہاں ترکی کی زر مبادلہ میں بے پناہ اضافہ کیا، وہیں اس ڈرامے نے امت مسلمہ کے خوابیدہ نوجوانوں کے سینوں میں عظمت گمگشتہ کو تلاشنے کا جذبہ بھی بیدار کیا۔ اسلامی دنیا کے عوام اس ڈرامے کو رجب طیب اردگان کی طرف سے امت مسلمہ کو جگانے کی کوشش کے طور پر دیکھ کر اس کا خیر مقدم کر رہی ہے۔ وہیں مغربی دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ڈرامہ مسلم نوجوان میں شدت پسندی کو فروغ دے گا۔ دراصل مغربی دنیا کو غم اس بات کا ہے کہ وہ مسلم نوجوان جو عرصہ دراز سے اسپائڈر مین، بیٹس مین، آنٹ مین، ایکس مین، ٹارزن اور سپر مین جیسے جھوٹے کرداروں کے شہر میں گرفتار تھا، وہ نوجوان یکایک غازی ارطغرل کے شہر میں گرفتار ہو گیا ہے۔ مغرب کو مسئلہ اس بات سے ہے کہ ان کا برسوں سے بنایا گیا بیانیہ اس ڈرامے نے ہفتوں میں تحلیل کر دیا ہے۔ اس ڈرامے نے مسلم دنیا پر بالخصوص یہ بات واضح کر دی ہے کہ مرد داڑھی اور عورت مکمل لباس میں کتنا ہی خوبصورت نظر آتا ہے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس نے مسلمانوں کو ان کے حقیقی ہیروز سے متعارف کرایا ہے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جس کے بارے میں رجب طیب اردگان نے کہا تھا کہ جب تک شیر اپنی تاریخ خود نہیں لکھیں گے ان کے شکاری ہی ہیروز ٹھہریں گے، اور ہم اسلامی تاریخ اس طرح لکھیں گے جس طرح وہ تھی۔ اور جب یہ اسلامی تاریخ ارطغرل نامی ڈرامے کے ذریعے دنیا کو دکھائی گئی تو لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ وہی ڈرامہ ہے جس نے عیار کی ان کوششوں پر پانی پھیر دیا جو اسلام کے سنہری ماضی کو داغدار کرنے میں صرف کی گئی تھی۔ یہ تو عیار کا رویہ تھا اور ان کی تکلیف کی تو سمجھ بھی آتی ہے، لیکن مسلم ممالک کا رویہ بھی اس ڈرامے کے بارے میں بڑا عجیب ہے، اور یہی بات مجھے ہی کیا ہر ذی روح اور ذی فہم انسان کو یہ سمجھنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہ صرف ڈرامہ ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہے، ورنہ عرب ممالک اور متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب اس کی نشر و اشاعت پر نہ تو پابندی لگاتے، نہ ہی وہ $40 ملین کی لاگت سے اینٹی خلافت عثمانیہ ممالک النار نامی ڈرامہ بناتے، اور نہ ہی ممالک النار کا ڈائریکٹر یاسر عراب لاس اینجلس ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے خلافت عثمانیہ کو مجرم کہتا۔ اگر غازی ارطغرل محض ڈرامہ ہی ہوتا تو مصر کی حکومت اپنے سرکاری فتویٰ کمیٹی سے اس ڈرامے پر پابندی کا فتویٰ کیوں جاری کرواتی؟ یہ تو ان کی باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس ڈرامے نے وہاں کے نوجوانوں کے سینوں میں وہ تلاطم بپا کیا ہے جو کسی بھی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں کرتے وقت وہ بھول جاتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف عربوں نے بغاوت کی تو نہ صرف انہیں برطانیہ کی مکمل حمایت حاصل تھی بلکہ عرب مزاحمت کا پرچم بھی ایک برطانوی سفارتکار مارک سکائز نے تیار کیا تھا۔ مصر میں عوام اس ڈرامے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ ایک منچلے نے وہاں کے شمالی شہر موسیٰ المطروح میں ارطغرل کے نام پر ایک ہوٹل تیار کر کھڑا کیا۔ نہ جانے وہاں کے ڈکٹیٹر کو اس ہوٹل سے کیا خطرہ ٹھہرا ہوگا کہ بزور بازو اس کا نام تبدیل کرا دیا گیا۔ بقول شخص سے کچھ طاقتیں 2023 میں معاہدہ لوزان کے ختم ہونے سے خوفزدہ ہیں، اور وہ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ کہیں غازی ارطغرل طیب اردگان کی شکل میں دوبارہ اسلامی دنیا کا پرچم بلندیوں پر نہ لہرا دے۔ بہرحال تمام تر کوششوں کے باوجود یہ ڈرامہ اب بھی ان ممالک میں مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اس ڈرامے نے دنیا کے 146 ممالک سے نہ صرف ناظرین کی توجہ حاصل کی بلکہ وہاں ڈراموں کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بھی قرار پایا۔ آج کل دنیا میں سرمایہ ہی سب کچھ یہ ہے، اور دولت کمانے کی خاطر کوئی بھی ملک نہ صرف فلم بیچنے بلکہ ایسی دنیا میں ارطغرل ہی زبان میں ڈرامہ ہے جسے دنیا کے شہروں کی زینت بنانے میں بھی کوئی ڈبنگ کر کے دکھایا گیا۔ ایک ایسا ڈرامہ جس کے 5 سیزن ہو اور ہر سیزن کم و بیش 70 اقساط پر مشتمل ہو اور پھر بھی انسان اسے دیکھے بلکہ دیکھتا ہی چلا جائے، یہ ارطغرل کی کامیابی نہیں تو اور کیا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے مصروف دور میں جب انسان کو سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں ہے۔ اس ڈرامے میں کام کرنے والے اداکاروں کا پروفائل دیکھیں تو
ان میں کوئی بھی ترکی کے ٹاپ 10 میں سے بھی شمار نہیں ہوتا تھا، لیکن آج وہ نہ صرف پوری دنیا میں مشہور ہیں بلکہ مسلم نوجوانوں نے ارطغرل، حلیمہ سلطان، نور گل، بابر، سلیمان شاہ اور حائمہ خاتون وغیرہ کی ڈپیز لگا لی ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردگان اور اس وقت کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے خود اداکاروں سے شوٹنگ والے مقام پر جا کر ملاقاتیں کی۔ وینزویلا کے صدر نکولاس مدروس اپنے بیگم سمیت شوٹنگ سیٹ پر آ بیٹھا اور سر پر قائی قبیلے کی ٹوپی سجا کر ہاتھ میں تلوار تھام کر تصویر کھنچوائی۔ چینچنیا میں اس ڈرامے کے لکھاری محمد بوزدار کو 2 روزہ دورے پر بلوایا گیا، جہاں عوام نے سڑک کے دونوں کناروں اور دونوں اطراف کھڑے ہو کر ان کا شاہانہ استقبال کیا۔ یہ ایک ڈرامہ ہی نہیں بلکہ ایک ایسا مشروب ہے جس میں اطاعت الہی، محبت رسول، اسلامی تفاخر، ملی غیرت، دینی حمیت، عزت نفس اور فلاح انسانیت جیسے کلیدی اجزائے ترکیبی شامل ہیں۔ اور آخر میں فقط اتنی گزارش ہے کہ اس ڈرامے کو خود بھی دیکھیں، فیملی کو بھی دکھائیں اور دوستوں سے بھی یہ شیئر کریں، اور ہرگز اس پروپیگنڈے میں نہ آئیں کہ یہ ڈرامہ شدت پسندی کو ابھارے گا، اور یہ کہ ڈرامہ تو ایک آرٹ ہے، اس میں مذہب کا کیا کام۔ اور اگر کوئی یہ کہے تو ان سے پوچھیں کہ کیا انڈیا اور ہالی ووڈ کی کوئی فلم ہے جس میں مندر، بھگوان اور جیزس کرائسٹ کا ذکر نہ ہو۔ اگر ہالی ووڈ کی فلموں میں مندر کے تقدس اور مورتیوں کی پوجا پاٹ اور ہالی ووڈ کی فلموں میں مشکل وقت میں گھرے افراد کے منہ سے جیزس کرائسٹ کی بلند ہوتی ہوائیں اور بلند ہوتی صدائیں اور سینے پر بنتے ہوئے صلیب کے نشان سے آرٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر ترکوں کا تعظیماً اپنے ہاتھ سینے پر رکھ کر ادب سے جھک جانا آرٹ کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ معزز سامعین، یہ سب کچھ میں نے آپ کے سامنے شیئر تو کر دیا، لیکن خدا گواہ ہے میں نے اس ڈرامے کا ایک کلپ بھی نہیں دیکھا، اور یہ سب کچھ جو میں نے کہا ہے یہ صرف ان اپنے حلقہ احباب سے گزارش ہے کہ جو ہالی ووڈز اور انڈین فوش فلموں کے سار میں مبتلا ہو چکے تھے، ان سے التماس ہے کہ یہ ڈرامہ دیکھیں۔ لیکن میرے وہ مذہبی حلقہ احباب جو دوسرے ڈرامے نہیں دیکھتے تھے، ان سے التماس ہے کہ وہ ان پروپیگنڈوں میں نہ آئیں، بلکہ وہ ان ڈراموں سے بھی خود کو بچا کر رکھیں اور سیرت رسول اور تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے خود کو ایک مجاہدانہ صلاحیتوں سے نوازیے۔ ضرور میری یہ ریکویسٹ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور آپ سے التماس ہے کہ اس ریکویسٹ کو آپ ضرور بضرور اپنے دوستوں اور فرینڈز سے شیئر کیجئے۔ دوسری بات، وہاں پہ ترکی میں پورا سیکولر نظام ہے، اگر وہاں پہ ایسا ڈرامہ ریلیز کیا جاتا ہے تو اسے اپریشیٹ تو کیا جا سکتا ہے، ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بر صغیر کے مسلمانوں، بنگلہ دیش اور پاکستان کے خصوصاً مسلمانوں پر اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ مسلمانوں کو، بر صغیر کے مسلمانوں کو اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ علماء کی اس کے پیچھے محنت ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ایسی فحاشی بچایا ہوا ہے، لہذا ہمیں جتنا بھی ہو سکے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔